سوال اردو میں. پہلا سوال یہ کہ کافی لوگ ایسے بولتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر مان کر یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا ایسا بولنا صحیح ہے؟ رہنمائی کریں قرآن و حدیث کی صورت میں. حاضر کی معنی موجود، ہر جگہ پر اللہ کا علم تو موجود ہے، اللہ کی قدرت تو موجود ہے، لیکن اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ انسانیت کا سب سے بڑا لیڈر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سے مسلم کے اندر کتاب الایمان باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، آپ کے پاس خاتون لائی گئی، آپ نے پوچھا کہ بتاؤ رب کہاں، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ فی السماء، آسمان میں. آپ نے اس صحابی کو جس کی یہ غلام تھی آج فرمایا سے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. تو نبی کریم اسلام کی تعلیم، قرآن حکیم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر گئے، باقی اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے، اور ویسے بھی اللہ کے شان کے لائق یہی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اللہ کی ذات مثال دے پاک ہے، آپ کو مثال لے کے مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی باتیں بھی سن رہا ہے، آپ کے تمام تر معاملات سے واقف ہے. یہ کیا کمال ہوا؟ کمال تو تب ہے کہ دور رہ کر آپ کے سارے معاملات کی خبر رکھے. اللہ زمینوں پر ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے، بندے کو دیکھتا ہے، بندے کی باتوں کو سنتا ہے. یہ کیا کمال ہوا؟ وہ قریب والا تو بندہ ہی سن لیتا ہے، اللہ نے سن لیا تو کون سی کمال ہوا؟ کمال اس میں ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ آسمانوں پر گئے، عرش عظیم پر گئے، لیکن اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہمارا علم اتنا وسیع ہے کہ آپ کی شہر رب سے بھی زیادہ ہم آپ کے قریب ہیں، آپ کے دل کے وسوسوں تک سے واقف ہیں. اور بولے کہ ابھی سے کیا واقف ہے؟ اللہ نے تو دنیا بنانے سے پہلے تقدیر کے اوراق اور سب کچھ لکھ دیا. رب تو وہ علم والا ہے جو اس وقت بھی جانتا تھا کہ اس دور میں کیا سوچے گا. اللہ کی ذات عرش عظیم پر گئے، ہر جگہ دیکھتا ہے، وہ رب العالمین، اسے کوئی چیز مخفی نہیں. یہ کہنا کہ اللہ حاضر اور ناظر جان کر میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں. باقی حاضر کا لفظ جوڑنا یہ شریعت کے منافی ہے. سوال یہ کہ وضو کرتے وقت پانی ناک میں کتنا ڈالنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلی میں پانی لیتے تھے. دونوں طریقے ثابت تھے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، بہت سارے کتابوں میں وضو کا طریقہ جو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی کے لیے پانی اٹھاتے تھے، اب کلی میں کتنا آئے گا، اس میں آپ آدھا اپنے منہ میں ڈالتے اور جو باقی آدھا بچتا وہ ناک میں ڈالتے. ایک تو یہ طریقہ کار تھا. اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں کام الگ بھی ثابت ہیں. ایک کتاب تاریخ ابن ابی خیثمہ کے نام سے، جسے التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے الگ پانی، یعنی کہ ناک کے لیے الگ اور منہ کے لیے الگ، ایسا بھی کرتے تھے. یعنی کہ اگر پوری کلی منہ میں ڈالی جائے، پوری کلی ناک میں ڈالی جائے تو یہ بھی صحیح ہے. اگر آدھا آدھا کر کے آدھی منہ میں ڈالی جائے، آدھی ناک میں ڈالی جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. سوال یہ کہ 4 ائمہ اور ائمہ اربعہ میں سے ایک کی بات مانی جائے. اگر جب ہم کہتے ہیں کہ کسی اور امام کے پاس حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے امام نے نہیں کیا، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. بھائی میں کیا کہوں، یہ بے سمجھی ہے. دنیا کے چلتے ہوئے سورج کے سامنے کوئی دیا نہیں چلتا. دن کے ابھی 12-1 بجے کا ٹائم ہے، آپ کی مجلس میں، آپ کے شہر میں، آپ کی بلوچستان میں کوئی بندہ ہاتھ میں بتی لے کے آ جائے، آپ تو کیا کہیں گے؟ یہ دیوانہ درویش بندہ ہے. سورج کے سامنے کیا ضرورت ہے؟ محمد کریم علیہ السلام علم کے سورج ہیں، علم کے چراغ ہیں، چاند ہیں. ان کی ذات اقدس کے سامنے یا ان کی بات اقدس کے سامنے کسی اور کی بات کرنا، یہ کہاں عقل مندی ہے؟ آپ تو ائمہ کی بات کرتے ہو، علماء کی بات کرتے ہو. اللہ کا دین تو کہتا ہے کہ ان کی بات کے مد مقابل تو ابو بکر عمر کی نہیں چلے گی. کتنی ساری مثالیں ہیں. حسن ترمذی کے اندر ابواب الحج کے اندر باب الجمع بین الحج والعمرہ، ایک شخص نے سیدنا عمر سے ایک مسئلہ معلوم کیا کہ صحیح آپ بتائیں کس طرح ہوگا. آپ نے فرمایا اس طرح. وہ بندہ آگے گا، سیدنا عمر کا بیٹا ملا سیدنا عبداللہ بن عمر، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے ان کے برعکس جواب دیا. سیدنا عمر نے کہا کہ یہ کام ناجائز ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا جائز ہے. آگے والے بندے نے کہا سیدنا عبداللہ بن عمر کو ان اباک قد نہا عنہا، عبداللہ آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں؟ آپ کے والد نے تو اسے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے، منع ہے.
تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے جواب دیا، فرمایا کہ بتاؤ میرے والد کی بات زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ سامنے والے بندے نے جواب دیا وَالْأَمْرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی بات بڑی اہم ہے۔ میں جب اہم ہے تو اب باقی بات کو چھوڑ دو، نبی کریم علیہ السلام کی بات کو لے لیں۔ میں یہ کہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز حیات یہ ہے کہ وہ لوگ ابو بکر عمر کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بات کو نہیں چھوڑتے، بلکہ کمال درجے کی بات تو اس سے یہ بھی ہے، ابو بکر عمر تو پھر بھی امتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اور بات کا مقام یہ ہے کہ ان کی ذات اور بات کے سامنے انبیاء کی بھی نہیں مانی جا سکتی۔ آپ صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الفتن پڑھیں، قرب قیامت کے زمانے میں مہدی کا زمانہ اس کا تذکرہ پڑھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قرب میں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مولوی نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، وہ امام نہیں ہے، یہ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے انجیل جیسی کتاب دی ہے، یہ وہ نبی ہیں جنہیں نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا، نبی یہ نبی، لیکن نبی ہونے کے باوجود اپنا سکہ نہیں چلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما بکتاب ربکم وسنت نبیکم، نبی ہو کر بھی بات کریں گے قرآن کی، بات کریں گے مسلمانوں مجھ محمد کریم علیہ السلام کی سنت کی۔ یہ اختلافات، یہ انتشار، یہ گروہ، یہ فرقے، یہ ٹولے، یہ پارٹیاں، سانس کی ڈوری ٹوٹنے کی ضرورت ہے، اس کو سلا دو سامی میں کوئی نہیں پوچھتا یہ کس فرقے کا تھا۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کا نوٹ سعودی میں چلے گا، آپ کے جیب میں 5000 کا نوٹ پڑا ہو لیکن سعودی کے ہوٹل والا آپ کو چائے بھی نہیں پلائے گا، وہ کہے گا میاں یہ یہاں نہیں چلتا، یہ کرنسی پاکستان میں چلتی ہوگی، یہ جو فرقوں والی کرنسی ہے یہاں تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے وہ فرقہ وہ فرقہ، قبر کی سامی میں کوئی نہیں پوچھتا یہ کس فرقے کا جوان لیٹا ہو۔ قیامت کے اتنے بڑے دن میں ہے کوئی حدیث ہے کوئی آیت کہ قیامت کے دن میں کہا جائے فلاں فرقے والے کہاں ہیں، اور فلاں پیر صاحب وہ فلاں مرید ہو، یہ کچھ نہیں چلتا وہاں پہ ہے جیسے پاکستان کا سکہ سعودی میں نہیں چلتا، کہ یہاں کے سکے وہاں نہیں چلتے۔ دین کہتا ہے ایک سکہ ایسا ہے، ایک ایسا سکہ ہے موت کے وقت بھی چلتا ہے، قبر میں بھی چلتا ہے، قیامت میں بھی چلتا ہے، اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی، وہ سکہ ہے محمد کریم علیہ السلام کی اطاعت کا۔ فرشتے بھی یہ پوچھتے ہیں آکے قبر میں من ربک مادی من نبیوں کا، یہ نہیں پوچھتے بتا جی کس امام کے پیچھے چلتے تھے، کس پیر صاحب کے مرید تھے، ذرا بتاؤ تو، وہ پوچھ سوال ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے سلیبس میں 5ویں کلاس کا بچہ پڑھ رہا ہو، امتحان کی رات اسے بیٹھ کے کہے کہ بیٹھو تجھے میٹرک کی کلاس کی تیاری کرواتا ہے، سمجھدار بندہ کہے گا کوئی عقل ہے، عقل ٹھکانے لاؤ، کل پیپر 5ویں کلاس کا ہونا ہے، تیاری میٹرک کی کروا رہے ہو، پوچھا جائے گا قبر میں من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا، نہیں پوچھا جائے گا امام کون سا تھا، پیر صاحب کون سا تھا، شجرا کون سا تھا۔ یہ سارے وہ سوال ہیں جن کا شریعت نے ہمیں پابند ہی نہیں کیا، شریعت نے پابند کیا۔ ہر طرف سے کٹ کر اپنے سردار کو پہچانو تو صحیح، کیسے مسلمان ہو، یہ سوال کتنا عجیب سوال ہے، یہ سوچ کیسے آ گئی ہے۔ اس سوچ رکھنے کے بعد ہم ذرا سوچیں، تھوڑا آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے پوچھیں، آنکھیں کھول کے اپنے آپ سے پوچھیں یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی قدردانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بات کے آنے کے بعد کوئی کہے کہ نہیں میں ان کی نہیں مانتا، میں فلاں کے پیچھے چلتا ہوں، ارے فلاں کی کیا کہنی، یہاں تو نبیوں کی جو ذاتیں ان کو بھی ان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ آپ فلاں کی بات کو آگے چلاتے ہو اور عقل کے اندھے نبی کریم علیہ السلام کو پیچھے چلاتے ہو، اس کی بات کے سامنے رحمت اللہ عالمین کی بات کو قابل ترک سمجھتے ہو، یہ بے سمجھی۔ ہمارے مسلمانوں میں جہاں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں وہ بیچارے بے سمجھ، انہیں سمجھ مہیا کی جائے، انہیں پیار سے محبت سے سمجھایا جائے، پہلے اپنے سردار کو پہچانو تو صحیح، یہ رحمت للعالمین ہیں جن کے آمد سے پہلے انبیاء سے معاہدے کیے گئے، تم اپنے زمانوں کے سردار ہوگے، تمہیں سردار بنائیں گے، لیکن نبیوں کی جماعت سن لو، تمہاری سرداری اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ وہ سردار ہیں کہ جب آ جائیں تو پھر کوئی سرداری نہیں چلتی، تؤمنون بہ ولتنصرنہ، پھر سارے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ انبیاء کی جماعت کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد کوئی سکہ نہیں چلے گا، پیچھے چلنا پڑے گا،
تم کیسے مسلمان ہوئے کہ امتی کی بات لے کے کہتے ہو نہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے نہیں اس کے پیچھے چلیں گے؟ کہ بے سمجھی، اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ شریعت کے مقابلے میں سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ سنی سنائی بات پر عمل کرنے والے بندے کے بارے میں کیا کہوں؟ نبی کریم علیہ السلام کا فتویٰ موجود ہے، آپ صحیح مسلم پڑھیں، صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ نے فرمایا وہ شخص، وہ بندہ جو سنی سنائی بات کو پھیلائے، سنی سنائی بات پر عمل کرے، آپ نے فرمایا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کس کا؟ یہ کن کا فرمان ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب محمد کریم علیہ السلام کا۔ سنی سنائی ہوئی باتیں، سنی سنائی ہوئی باتیں کیا بلکہ وہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد جو حدیث کی کتابیں آتی ہیں، امت کا اتفاق ہے، جتنے بھی امت کے اندر طبقات ہیں سب کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو ان کتابوں کے اندر لکھی بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی حرف آخر نہیں، پہلے تحقیق کرو، چھان بین کرو، مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں مختلف فتنے رونما ہوئے۔ علم حدیث کے اندر بہت کچھ ملاوٹ کی گئی، حدیث دیکھ کے بھی تحقیق کرو، پھر جا کے منزل تک پہنچو گے۔ یہ کہاں کی بات ہے کہ جو کہے وہاں چل پڑو؟ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے تحقیق کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میں سے جس کو موت آئے اس طرح موت آئے کہ تم کسی دلیل پر قائم ہو۔ میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دین کا راستہ ہے، میں دنیا کو دعوت دیتا ہوں، میں بھی میرے ساتھی بھی، لیکن علی بصیرۃ، علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر۔ یہ قرآنی آیت ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، علماء سے پوچھو، ان سے سوال کرو، ان سے جواب مانگو۔ جواب کیسے مانگو؟ انہیں یہ نہیں کہو کہ حضرت بتاؤ ابا جی کیا کرتے تھے، دادا جی کیا کرتے تھے، ان سے یہ نہیں پوچھو مفتی صاحب کیا کرتے تھے، علامہ صاحب کیا کرتے تھے، قرآنی آیت ہے، فرمان سے جواب مانگو بالبینات والزبر، دلیل کی بنیاد پر بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی جماعت، بڑے معاملات ہوئے، لیکن ان کی نظریں کیا ہوتی تھی؟ وہ بڑے بڑے عظیم لوگ تھے، لیکن ان کی ذات کو، ان کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے تھے۔ اب تو سوالوں میں میری تقریر ہو رہی ہے، لیکن آپ کو چاہ رہا ہوں کہ صحیح نمونے سمجھا دوں۔ سے بخاری کے اندر کتاب الطب کے اندر ایک باب ہے کہ کہیں تعاون آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے ایک بار شام میں تعاون آ گئی، اور انہی دنوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا وفد لے کر شام جا رہے تھے۔ سرحد پر پہنچے، پتہ چلا کہ شام میں تعاون آ چکی ہے۔ اب کیا کریں؟ چلے واپس ہو جائیں، کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے سب رک گئے۔ اب یہ کوئی عامی مولوی ہے، یہ کوئی عام مفتی ہے، یہ وہ عمر ہے۔ آپ سے بخاری پڑھیں، کتاب علم، کتاب رویا پڑھیں، آپ کو باب ملے گا خواب میں کوئی دودھ دے کے اس کی تعبیر۔ حدیث آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دودھ پیا، صبح کو صحابہ کو بتایا میں نے کچھ پیا، جو بچا میں نے عمر کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا اس دودھ سے مراد علم ہے، میری امت کا سب سے عظیم عالم دیکھنا چاہتے ہیں عمر، اتنا بڑا عالم ہے، یہ تو ایک الگ عنوان ہے کہ سیدنا عمر کا علم کیا تھا۔ آج وہ کھڑے گئے، میں آپ ادھر معاشرہ جو کہتا ہے نا کہ سنی سنائی باتیں، تو سنی سنائی باتیں کیا کہتے ہو؟ سامنے عمر کھڑے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا عمر آپ کیا کہتے ہو؟ ہم تو محلے والوں کی مان کے بیٹھ گئے کہ ہاں ایسا ہی ہے، وہ مولوی صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا، یہ دین نہیں ہے، دین سے پوچھو تو صحیح۔ آج عمر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یہ کہتا ہوں، اپنے قافلے کی طرف متوجہ ہے، کہا تم بتاؤ اس بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی بات کیا ہے؟ بعض نے کچھ کہا، بعض نے کچھ کہا۔ آج سب سے بڑے استاد محمد کریم علیہ السلام کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی باتوں سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ اور آج اگر ہم دنیا کے مدرسوں سے فراغت کی سند لینے والوں پہ مسئلے اپنے ختم کریں کہ سائیں کی یہ فتویٰ ہے، تو بے وقوفی سے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنے بڑے لوگ اسے نہ عمر اسے پوچھتے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ یہ لوگ مسئلے امتیوں کے اعتبار سے ختم نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ دیر کے بعد عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے کہا کس بارے میں میرے پاس حل موجود ہے۔ پر میں کیا حل ہے؟ کہا نبی کریم اسلام کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسائل کا حل قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، امتیوں کے اقوال سے نہیں ہوتا۔ اور یہ جو باتیں میں کروں یہ کسی کی ذات پر تنقید نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو نہ بتائیں تو کیا ہمیں ہندوستان والے بتائیں گے؟
اللہ پاک نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے آپس میں دوست سے ایک دوسرے کے خیر خواہ، کیوں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، غلطیاں ہوتا ہے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ میں آپ ہم پورے معاشرے کو یہ تسلی دیں، قرآن جیسا کتاب آ گیا، محمد کریم اسلام جیسا لیڈر آ گیا، اب ایسے سمجھو کہ گھر میں زمزم کی ٹوٹی لگ گئی، ابھی بھی کہتے ہو کہ میں مٹکے کا پانی پیوں گا، تو بے سمجھیے زمزم پی لو، جب قرآن و حدیث آ گئے ہیں تو کیوں ادھر ادھر جھانکتے ہو؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔